نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 224۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، فرمایا کہ جو شعراء ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں غاوون، گمراہ لوگ، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں شعراء کی پیروی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، فرمایا کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا، ان شعراء کو، فی کل وادی یہیمون، کہ وہ ہر وادی کے اندر سرگرداں پھرتے ہیں، سر مارتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور فرمایا کہ وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ان پر ظلم ہونے کے بعد وہ اس کا بدلہ لینے والے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، فرمایا کہ آپ ان قریب جان لیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس طرف پلٹتے ہیں، ان کا پلٹنا کس طرف ہے۔ بھائی یہ سورہ شعراء کی آخری آیات ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ یہ سورۃ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے نازل فرمائی ہے کہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے ساتھ لوگوں نے مخالفت کی اور طرح طرح کی تکالیف دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب فرمایا، اور جو باطل تھا، جو سامنے بڑی بڑی طاقتیں نظر آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود فرمایا ہے۔ اور گزشتہ آیات کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک، جس کو یہ لوگ من گڑت کتاب کہتے تھے، فرمایا کہ اس کے نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اور اس کو لانے والے جبریل امین ہیں، اور جس دل پر اس کو نازل کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ سب سے مبارک شخصیت پر اس کو نازل کیا، سب سے بڑا فرشتہ لے کر آیا، اور نازل کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ شعر نہیں ہے اور نہ ہی یہ شیطان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا شیطان تو وہ جو باتیں کرتا ہے وہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر کیا ملتا ہے، آپ کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ اور ایک بات نا، یہ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ ایک تو نبی علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، شاعر ہے، کیا ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، شاعری بناتا ہے، پرانی کہانیاں سناتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی رد فرمایا اور شعراء کا بھی بیان فرمایا کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلی آیت کے اندر تین باتیں بیان فرمائی ہیں، تین باتیں بیان فرمائی ہیں کہ شعراء کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا تو وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، فرمایا شعراء وہ ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والے غاوون ہوتے ہیں، ہاں جو گمراہ بے ہدایت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ تو کائنات کے سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، اخلاق میں، کردار میں، ہر اعتبار سے وہ اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو اگر یہ شعر ہوتا تو پھر کبھی بھی کوئی نبی علیہ السلام کا ماننے والا وہ اس درجے کا نہ ہوتا۔ دیکھیں شعراء کی پیروی کرنے والوں کو کیا فرمایا کہ وہ کیا ہیں، غاوون ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے اور گمراہ اور گمراہی کے رستوں پر چلنے والے۔ اکثر شعراء جو ہوتے ہیں نا، جو وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، شعراء اکثر کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کی پیروی کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں۔ بھئی اکثر آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں اکثر شرابی کبابی ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، اور جو لوگ ان کے سننے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرز کے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرز کے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ہر زبان کے اندر شعراء گزرے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، شعر جو ہوتے ہیں نا، شعر
یہ انسان کو جو بات سمجھانا چاہتے ہیں نا، عام بندہ نثر کے اندر سمجھائے گا تو وہ اتنی جلدی نہیں سمجھ آتی، شعر کے اندر بڑی بات بہت چھوٹی کر کے سمجھا دی جاتی ہے اور دوسرے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. اور شعر کے اندر قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں نا. اور جو نثر ہوتا ہے وہ عام بات چیت ہوتی ہے، جس طرح عام بات چیت کی جاتی ہے. تو بہرحال بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں عربوں کے اندر، بہت بڑے بڑے شعراء. جب نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ کو مبعوث فرمایا، اس وقت بہت بڑے بڑے شعراء وہاں پر موجود تھے. انگریزی کے بھی بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اردو کے بھی، پنجابی کے بھی، مختلف زبانوں کے بڑے بڑے شعراء. آپ دیکھیں کہ اس وقت کے اندر نا عربوں کا، جس طرح امرؤ القیس گزرا ہے، کتنا بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر، اس وقت اس کا ڈنکا بجتا تھا. اسی طرح ایک متنبی ایک شاعر گزرا ہے، اور یہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا. متنبی نے، صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا بعد میں یہ آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. بہت بڑا شاعر تھا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ یہ بندہ کیا کرتا تھا کہ چاول کے ایک دانے پر نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پوری سورہ اخلاص لکھ لیتا تھا، چاول کے ایک دانے پر. اور پڑھنے والے اس کو دیکھ کے پڑھ بھی سکتے تھے. اور دوسرا کیا کرتا تھا کہ بہت چھوٹے سے سوراخ والی بوتلوں میں اس کے اندر پورا انڈا داخل کر دیتا تھا، انڈا اس کے اندر ڈال دیتا تھا. تو یہ اس کی کہتا تھا یہ میرے معجزات ہیں، یہ کیا ہیں میرے. اور اگر تم معجزہ نہیں مانتے ہو تو تم کر کے دکھاؤ مجھے. اور کون کر سکتا ہے چاول پر بسم اللہ بھی، سورہ اخلاص بھی. اور اپنے ماننے والوں کو نا اس نے کہا تھا کہ بھائی میرا لقب ہے لا. کیا؟ لا. لوگ کہتے تھے بھائی لا صاحب آ گئے، لا صاحب چلے گئے، لا صاحب فلاں، لا صاحب فلاں. اس طرح لا کے لقب سے اس کو مشہور کیا تھا. اچھا، عدالت لگ گئی، اس کو بلایا گیا، اس کے اوپر مقدمہ دائر ہوا کہ بھائی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں پھینکتا ہے. تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ کہا جی مانتا ہوں، انہی کے وسیلت سے، اور انہی کے وسیلے سے تو مجھے نبوت ملی ہے. کہا اچھا. کہا قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں؟ کہا مانتا ہوں. کہا یہ حدیث نہیں پڑھی کہ لا نبی کے بعد ہی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ فرمایا، کہنے لگا کہ یہی حدیث تو میری نبوت کی دلیل ہے. کہا کیا؟ کہ فرمایا کہ لا نبی کے بعد ہی، کہ میرے بعد لا نبی ہوگا. کون ہوگا؟ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں کتنا ذہن کہ اس نے پہلے سے مشہور کرا دیا کہ میرا نام کیا ہے، میرا لقب. کہتے ہیں میرے ماننے والوں سے پوچھ لیں، سارے مجھے لا صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں لا. وہ لا کون ہے؟ اچھا، جب دیکھا نا کہ بیوقوف سا بندہ ہے، سمجھ نہیں رہا، اور دوسرا اپنا معجزہ بھی دکھایا. کہا کہ دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، چاول کے دانے پر میں بسم اللہ اور سورہ اخلاص لکھتا ہوں، پڑھی بھی جاتی ہے، تم لکھ کر دکھا دو کوئی. اور میں بہت چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کے اندر، بوتل کا سوراخ ہو، اس کے اندر انڈا داخل کر دیتا ہوں. اچھا بادشاہ، وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا ایسے نہیں سمجھے گا. سب سے مضبوط وہ جو جلاد تھا نا وہ بلایا گیا، اس کو بلایا. کہا اس کو لمبا ڈال کے ذرا چھتر لگاؤ. ہاں جی. جب 4 چھتر لگائے نا تو توبہ کرنے لگا، نانی کی بھی دادی کی بھی توبہ کہ میں نبوت کا دعویٰ میں کیا ہوں، تو نبوت سے انکار کر دیا. تو یہ متنبی بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے عربوں کا. تو یہ فرمایا کہ شعراء جو ہوتے ہیں نا اکثر کیا ہوتے ہیں، اور یہ لغویات اس کی شاعری کے اندر بھی، امرؤ القیس کی شاعری کے اندر بھی، مختلف جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں سب کی شاعری کے اندر یہ لغویات پائی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ماننے والے کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں. دوسری بات فرمائی الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. فرمایا کہ آپ نے کیا شاعروں کو نہیں دیکھا کہ ہر وادی کے اندر سر مارتے رہتے ہیں اپنا، خیالاتی دنیا میں، خیالاتی پلاؤ، ہاں، اور ہواؤں میں گھوڑے دوڑانا، یہ ان کا عام مشغلہ ہے. بات سمجھے، کوئی حقیقت ہوتی ہے نا، کوئی حقیقت. سب سے بڑا شاعر کون ہوتا ہے؟ جس کو زیادہ واہ ملتی ہے، جو بہت بڑا مبالغہ کرے اور عقل سے اوپر کی باتیں کرے. ہاں، ہوا کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں، جو جتنی بڑی بڑی پھینکتے ہیں نا اتنا بڑا بڑا وہ شاعر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے کیا ہوتے ہیں، اپنے سر مارتے رہتے ہیں مختلف وادیوں کے اندر. اور تیسری بات فرمائی کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. فرمایا کہ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. باتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں. اچھا، اچھے شاعر بھی گزرے ہیں اور اچھے شاعر بھی موجود ہیں، ان کا تذکرہ بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے. لیکن عمومی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتے ہیں، بڑی لمبی لمبی پھینکنے والے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے اندر وہ چیز موجود ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے. لیکن ایک شعر ان کا نا، ہاں، جو کہتے ہیں نا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. ہاں، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ اقبال جو ہے نا، باتیں تو ساری ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گفتار کا غازی ہے، کردار کا غازی
وہ تو بہت بڑے نیک شخصیت تھی، بات سمجھ آ رہی ہے، اور جو ان کا فلسفہ ہے نا اور جو چیز انہوں نے پیش کی ہے، اگر عمل اس اعتبار سے ہوتا تو وہ زمانے کے بہت بڑے ولی ہوتے۔ ویسے تو مسلمانوں میں نیک انسان ہے، بڑے انسان ہیں، لیکن ولایت کے اونچے درجے پر وہ جا سکتے تھے کہ جو ان کی باتیں ہیں اگر اس پر وہ والا سارا عمل ہوتا تو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ انگریزوں کے خلاف، انگریزی تہذیب کے خلاف کیسا وہ بولے ہوئے ہیں اور کتنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو جگایا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ تو تین باتیں ان کی بیان کی فرمائی کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی یہ ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا ہاں مگر وہ شاعر اس سے مستثنا ہیں، کون کون سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور پھر یہ بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نیک شعراء جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے، حدیث کے خلاف بات نہیں کرتے اور لغویات میں نہیں جاتے، ہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کی شاعری کے اندر برائی کی ہے اس کا بدلہ وہ شاعری کے اندر اس کا بدلہ بھی، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اچھے شاعروں میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، جس طرح ان میں سر فہرست حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ کفار نے مسلمانوں کی میری ہجو بیان کی ہے، آپ ان کا جواب دیں، اور وہ جواب دیتے تھے باقاعدہ شاعری کے اندر۔ اس طرح حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت انیس رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ وہ جب نبی علیہ السلام کا کلام سنا انہوں نے نا آ کے وہ 30 دن رہے تھے مسجد حرام میں، 30 دن صرف دیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، آ کر رہے، 30 دن گزارے، اور 30 دن کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ میں سوائے آب زمزم کی اور کوئی چیز نہیں گئی، آب زمزم ہی پیتا رہا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور دیکھتا رہا کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، سنتا رہا ان کے اقوال اطوار، ان کے سارا وہ چیزیں میں دیکھتا رہا۔ فرمایا کہ اس کے بعد جب دیکھا نا اور کلمہ پڑھ کر گئے تھے، ہاں فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے شاعر دیکھے ہیں، کسی شاعری پر یہ کلام فٹ نہیں آتا، یہ قرآن پاک شاعری نہیں ہے، اور بڑے بڑے میں نے کاہن بھی دیکھے ہیں، کہانت وہ خود بھی سمجھتے تھے، فرمایا کہ یہ کاہنوں والا کلام بھی یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور جا کر پھر اپنے پورے قبیلے کو دعوت دی اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے بڑے شاعر مسلمانوں کے گزرے ہیں۔ فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور فرمایا کہ عنقریب یہ لوگ جان لیں گے، یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس کروٹ پر ان کو پلٹا جاتا ہے، یعنی وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھے ہیں یا جنت والے ہیں، یا جنت والے کون ہیں اور جہنم والے کون ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔